अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सांप बेटा। अम्मा ने औरत होने के जुर्म में जाने कौन सी अज़ियतें सही थीं कि इन्हें लफ्ज़ बेटी से भी खौफ आता था। इनके माँ बाप बेहद गरीब थे। इस पर 6 बेटियों का बोझ था। अम्मा का बचपन बेहद गरीबी और महरूमियों में गुजरा था। गुर्बत की वजह से ही इनकी सारी बहनों का रिश्ता माँ बाप को आंख बंद करके कबूल करना पड़ा। जिसने लेन देन की बात नहीं चलाई, इसके साथ हाँ कर दी। नतीजे के तौर पर कोई बहन बूढ़े के पल्ले बंधी, कोई बे औलाद घर में बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पर लाई गई, तो कोई जुआरी या चोर उचक्के का चोरी माल समझी गई। यही वजह थी कि अम्मा बेटी के बजाय जहर का प्याला पीने को तैयार थीं। हालांकि अपनी बहनों में एक वही थी जिनके हालात बेहतर थे। मेरे अब्बा की एक टांग नहीं थी, अगरचा गरीबी इस घर में भी मौजूद थी, लेकिन अपनी लाचारी के बावजूद अब्बा किसी न किसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी खींच लेते थे। इनमें एक ऐब था कि जब बाहर किसी से झाड़ खा कर थक कर घर आते तो अपना सारा गुस्सा अम्मी पर उतारते। इनकी धनाई करके अब्बा की थकन भी उतर जाती और इन्हें रोते बिलबलाते हाथ जोड़ते देखकर इनका मर्दाना गुरूर भी एक अंगड़ाई लेकर फिर से जवान हो जाता। बस अब्बा की यही वाहद तफरीह थी। अम्मा को अब बेहतर हालात की और उम्मीद न थी, सिवाय इसके कि जब वो बेटों की माँ बनेंगी तो वो घर की भी काया पलट कर रख देंगी। खुदा जाने कितने अरमान और कितने ख्वाब थे जो सिर्फ़ एक लफ्ज़ बेटा से अम्मा ने वाबस्ता कर रखे थे। अम्मा ने अपनी सारी तमन्नाएं बेटियों के लिए रख छोड़ी थीं। अम्मा सोती जागती आंखों से बस बेटों का ख्वाब देखती रहती। इन्हें मुकम्मल यकीन था एक न एक दिन इनके ख्वाबों की ताबीर इन्हें ज़रूर मिलेगी। फिर यूं ही आसार ज़ाहिर हुए, इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो पूरे यकीन के साथ बेटे के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगीं। सबसे पहले नाम तलाश किया गया, ज़ोरावर। अब्बा से फरमाइश हुई कि गांव में तकसीम करने के लिए 5 सेर लड्डुओं का इंतज़ाम अभी से शुरू कर दें। अकीका कब होगा, बेटा स्कूल कब जाएगा, अम्मा ने सब सोच डाला। वो तो इस फ़िक्र में शायद बहू की तलाश में भी निकल खड़ी होती कि अब्बा ने टोक दिया, और जो लड़की हो गई तो फिर मैंने इतनी दुआएं की हैं, इतनी मिन्नतें मानी हैं, इतनी मन्नतें मानी हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आएगा तो बेटा, और 16 आने बेटा ही आएगा। अम्मा ने बड़े यकीन के साथ जवाब दिया, अरे बाउली, बेटा बेटी दोनों ही खुदा की रहमत हैं, तो इनमें फ़र्क क्यों करती है। अब्बा ने समझाया, बस तुम अपनी काली ज़बान बंद रखो। इस वक्त वो बेहद मगरूर हो जाती थीं। बंदे के मुंह से अच्छी बात ना निकल सकती हो तो इसका चुप रहना ही बनता है। इस खुद एतमादी के मुजाहरे ने अब्बा को मुतासिर कर दिया। वो सचमुच चुप गए। सारी मुद्दत एक एक दिन गिनने, उम्मीदों के मोती परोते, तमन्नाओं के जाल बुनते और ख्वाहिशों के चिराग जलाते ख़त्म हुई। अम्मा ने हर तकलीफ़, हर दुख को अमृत का घूंट समझकर पी लिया, लेकिन जब दाई ने मुंह टेढ़ा करके लड़की होने की खबर दी तो इन्हें अपने कानों पर यकीन ना आया। क्या कहा मासी तूने? इन्होंने धड़कते दिल से सवाल किया। लड़की? हाँ लड़की। दाई को भी कम गुस्सा ना था, क्योंकि अब इसे 10 के बजाय 5,000 रुपये ही मिलने थे। ये तो बड़ा नुकसान था। अम्मा फटी फटी आंखों से इसका मुंह तके जा रही थी। इतने बरसों ख्वाब एक ही जुमले ने शीशे की मानिंद चकनाचूर कर दिए थे। इनके दिलो दिमाग में तूफ़ान उठने लगा। दिन का उजाला पलक झपकने में घुप अंधेरा बन गया था। फिर जैसे ही दाई ने इस नन्ही सी बच्ची को पलटा,
اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، ہائے ہائے، اس کے انگ سے تو سانپ لپٹا ہوا ہے، اللہ میری توبہ۔ اماں اس کا منہ دیکھتی رہیں، دائی کی بڑبڑ جاری رہی، نہ جانے کن گناہوں کی سزا ملی ہے۔ لے رے بنو، سنبھال اسے، اب تو جان اور تیرا میاں، آگے میں بے بس ہوں۔ وہ کھٹر پٹر کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ارے ٹھہرو ماسی، پیسے تو لیتی جاؤ، ابا نے اسے پکارا۔ پھر لے لوں گی، تم جاؤ اس سنپولیے کو ٹھکانے لگاؤ۔ توبہ توبہ، اتنی عمر بیت گئی لیکن ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ پھولتی سانسوں سے بولی۔ ابا اندر آئے تو دیکھا سچ مچ نوزائیدہ کی پیٹھ سے نفت پاشت کا سنپولیا چپکا ہوا ہے۔ سائنس اسے جو کچھ کہے، لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ اپنی جگہ بہرحال ایک سچ تھا کہ بچی اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والا کیڑا دونوں زندہ تھے۔ ابا نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے نوچ پھینکیں کہ اماں جیسے سکتے سے چونکیں اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ نہ نہ، خبردار۔ کیوں؟ ابا حیرانی سے بولے۔ نہ مارو اسے، مت ظلم کرو یہ، ورنہ میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، اپنا سر اور سینہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگیں۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ ابا بوکھلا کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری دعاؤں کا اثر ہے، منتوں کا ثمر ہے، مت مارو اسے، وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولیں۔ کیوں پاگل ہو گئی ہے؟ دیکھو تو اللہ میاں نے مجھے کتنی پیاری بیٹی دی ہے، لیکن یہ سنپولیا آفت دے دیا ہے۔ ابا نے کہا، نہیں چاہیے مجھے بیٹی، تو مجھے میرا بیٹا دے دے، میرا راجہ بیٹا، خدا کے لیے اسے مجھ سے مت چھینو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بال نوچنے لگیں۔ عجیب حال تھا اماں کا، کمزوری سے زرد چہرہ، پسینے سے بھیگا جسم، پیلی پیلی آنکھیں، مسلسل بہتے آنسو، تھر تھر کانپتے ٹھنڈے ہاتھ۔ ابا ڈر گئے۔ آدھی عمر کے اکیلے پن کے بعد انہیں بیوی ملی تھی، وہ بھی ایسی کہ گائے بھینس کی طرح پٹتی اور کتے کی طرح چھوڑ کر نہ جاتی۔ اس کی وجہ سے گھر کی روٹی ملی تھی، اولاد نصیب ہوئی تھی، اپنا وجود اہم لگنے لگا تھا۔ اگر اب اسے کچھ ہو گیا تو؟ اماں کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور اس طوفان میں گھری رہیں تو ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہیں، بچی کو اس مصیبت سے نجات کیسے دلائیں۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ دیکھو بنو، اگر بچی کو کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوتا اسے، جب 9 مہینے اس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو اب کیا نقصان پہنچائے گا اسے؟ آخر تیری مرضی کیا ہے؟ اسے یوں ہی رہنے دوں؟ ابھی سارا گاؤں ہمارا تماشا دیکھنے آتا ہوگا۔ ابا نے تنگ آ کر کہا، اسے مجھے دے دو، میرے لال کو ادھر لاؤ، یہ لو کٹوری، لیکن نہیں، تم اسے مت چھوؤ، بڑے سخت ہاتھ ہیں تمہارے۔ اماں پاگلوں کی طرح بڑبڑ کرتی رہیں اور اس ننھے سے کیڑے کو انہوں نے بچی کے جسم سے الگ کر کے کٹوری میں رکھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابا نے افسردہ نظروں سے اس گھبرائی ہوئی عورت کی جانب دیکھا جو خود اپنی ذات کی پہچان، اپنی اولاد کو چھوڑ کر ایک موذی جانور کو پیار کر رہی تھیں۔ اسے فی الحال اس کے حال پر چھوڑ کر ابا نے بچی کو، یعنی مجھے، سنبھالا۔ وہ سنپولیا میری پیٹھ سے چپکا ہوا تھا۔ ابا کا خیال تھا کہ یہ وقتی جنون ہے، ذرا حالت سنبھلے پر وہ خود ہی سنپولیے کو چھوڑ دے گی، یا پھر موقع پاتے ہی خود اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ لیکن ان کا خیال ہی رہا۔ نیم دیوانی اماں نے کٹوری کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔ وہ خود ہی چھاتی سے بوند بوند دودھ اسے پلاتی اور اس طرح رکھتی کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑ سکے۔ دائی کی اطلاع پر سارا گاؤں ہی امڑ کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اس قسم کے واقعات گاؤں کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اماں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس سنپولیو کو ہم نے کچل کر مار ڈالا ہے۔ لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ابا مجھے سنبھالتے رہے، میرا ہر کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، دن بھر محنت کرتے، شام اور رات میرے کاموں میں مصروف رہتے۔
अम्मा अपने राजा बेटा की देखभाल में लगी रहतीं। इनकी तबीयत अभी तक नहीं संभली थी, दिमागी हालत भी नीम दीवानों जैसी थी। हर वक्त अब्बा की नकलो हरकत की निगरानी करती रहती। सोते वक्त भी चौंकती रहती कि कहीं इन्हें बेखबर इनका अब्बा इनके राजा बेटे को ना मार दें। अब्बा ने कई बार नरमी से समझाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि बीवी ख्वाबों की दुनिया से निकल आए और अपनी फूल सी बच्ची को संभाल ले। अम्मा पर भी कुछ कुछ इन बातों का असर होने लगा था। अब वो इनकी गैर मौजूदगी में मुझे गोद में उठा लेती, दूध देती, लेकिन राजा बेटे पर अब भी मुझे तरजीह ना मिल सकी, जो कटोरी से अब एक पटारी में रहने लगा था। अब्बा अब भी इससे नाराज़ ही रहते और चाहते थे कि किसी तरह बीवी को राज़ी करके इस कीड़े से पीछा छुड़ा लें। मैं अब हाथ पांव मारने और हलक से गूं गूं की आवाज़ें निकालने लगी थीं। जूं जूं अम्मा मेरी जानिब खींची चली आ रही थीं, अब्बा का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा था कि हमें इस मुसीबत से जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। अम्मा के पास इसके जवाब में आंसुओं की धारें ही थीं। वो इस बेबसी और मासूमियत से अब्बा की तरफ देखती थीं कि इनका सर झुक जाता था। फिर एक रात फैसला हो ही गया। हुआ यूं कि सोते सोते आदत के मुताबिक जब अब्बा ने टटोल कर मुझे चादर ओढ़ना चाही तो इनका हाथ किसी नरम चीज़ से छू गया। वो हड़बड़ा कर उठे और लालटेन की लो ऊंची करके देखा तो अम्मा का लाडला कुंडली मारे मेरे सरहाने बैठा दिखाई दिया। अभी अब्बा का हाथ इसकी तरफ बढ़ा ही था कि अम्मा ने बिजली जैसी तेज़ी से झपटा मार कर इसे अपनी गोद में छुपा लिया। अब्बा गुस्से से बेकाबू हो गए। अनाप शनाप बकते हुए इन्होंने फैसला सुना दिया कि अब सांप हरगिज़ यहाँ नहीं रह सकता, वरना वो अपनी बेटी को लेकर इसी वक्त कहीं और चले जाएंगे। अम्मा की हिम्मत भी टूट सी गई थी। डूबी हुई आवाज़ में इन्होंने शोहर को समझाना चाहा, इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? मीनू के अब्बा यूं ही जा बैठा होगा प्यार से इसके सरहाने। प्यार? कैसा प्यार? एक जहरीले कीड़े और मेरी बेटी का रिश्ता? अब्बा झुंझला कर बोले। क्यों, वो इसकी बहन नहीं है क्या? अम्मा ने याद दिलाया। पागलों जैसी बातें ना कर। कैसी बहन? कहाँ का भाई? तूने पानी में कीड़ा पी लिया होगा जो बच्ची से जा चिमटा। वो तो खुदा ने खैर की कि इस मासूम बच्ची की जान बच गई, वरना ना इल्ज़ाम मत लगाओ बेज़ुबान पर, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो इसकी ऐसी हमायती है तो उठा अपना बोरिया बिस्तर और इसके साथ चली जा। अब्बा का खड़कपन लौट आया। अम्मा घर छोड़ती तो किसके भरोसे पर? इसके भरोसे पर जो खुद इनकी मदद का मोहताज था। फिर जब शोहर ही कोई रिश्ता मानने को तैयार न था तो भला दुनिया वाले इन अनोखे माँ बेटे को कैसे जीने देते? यही सोचकर अपना घर और अपनी जान बचाने की खातिर सीने पर पत्थर रखकर अम्मा इस बात पर राज़ी हो गईं कि इसके राजा बेटे को दूर कहीं छोड़ आएंगी। शोहर पर इतना एतबार ना था कि अपने बेटे को इसके हवाले कर देती। अब्बा ने मुझे उठाया और अम्मा ने पटारी संभाली और रातों रात इसे कहीं दूर छोड़कर पलट आए। कई दिन तक तो अम्मा खोई खोई रहीं, जैसे सचमुच इनका बेटा इनसे जुदा कर दिया गया। फिर अब्बा ने कुछ दिलजोई की, कुछ मेरी मसरूफियात में उलझ कर इन्हें थोड़ा बहुत सब्र आ ही गया। इस वाक़े के 2 माह बाद की बात है कि मैं सहन में बैठी पत्थरों से खेल रही थी। अम्मा मेरी तरफ पीठ किए मोरी पर कपड़े धो रही थी। अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया था, लेकिन हंसी और वो भी कहके से मिलती जुलती आवाज़ अम्मा के कानों में पड़ी तो इन्होंने पलट कर देखा कि इनका राजा बेटा मेरे नन्हे मुन्ने जिस्म को अपनी कुंडली में लपेटे बैठा था। इसका नरम नरम वजूद जैसे मुझे गुदगुदा रहा था, जिससे मैं बेतहाशा हंस रही थी। अम्मा कपड़े छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ लपकीं तो इसने धीरे से मुझे छोड़कर अम्मा के पैरों में बल डाल दिए और फन उठा कर इनके मुंह की तरफ देखने लगा। अम्मा की आंखें खुशी से छलक गईं। वो ये कहती हुई बेइख्तियार इस पर हाथ फेरने लगीं। अरे तू ठीक है राजा? अपनी बदनसीब माँ को नहीं भूला? माँ बेटे का ये मिलाप देखने से ताल्लुक़ रखता था। वो अपना
وہ اپنا سر ماں کے پیروں سے رگڑ رگڑ کر شوں شوں کی آوازیں نکال رہا تھا اور اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ اٹھا کر اسے اپنے کلیجے میں رکھ لیتی۔ اس کے منہ سے بے رابطہ جملے نکل رہے تھے۔ میرا زور آور کہاں تھا تو اتنے دنوں تک؟ پلٹ کر خبر بھی نہ لی تو نے کہ تیری دکھیاری ماں تیرے بغیر کتنی اداس ہے۔ اس کی شوں شوں رک گئی، سر جھک گیا جیسے اپنی غلطی پر سچ مچ شرمندہ ہو۔ پھر تو یہ آئے دن کا معمول بن گیا۔ ابا کی غیر حاضری میں وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوتا اور اماں سے لپٹتا اور مجھ سے کھیلتا اور پھر خاموشی سے الوداع ہو جاتا۔ مجھے کھلونے نصیب نہیں تھے، یوں ہی مٹی پتھروں سے دل بہلاتی تھی۔ اب خدا نے جیتا جاگتا کھلونا دے دیا تھا، میں بڑی خوش تھی۔ پھر ایک دن ابا نے دیکھ لیا، وہ گھبرا کر اسے مارنے دوڑے مگر اماں پیروں پہ لپٹ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ شور شرابہ اور افراتفری میں وہ کھسک گیا، لیکن ابا کا سارا غصہ بیوی پر اترا۔ برسوں کے بعد اماں کو اتنی بے دردی سے مار پڑی تھی کہ اگلی پچھلی کسر نکل گئی۔ ابا اب کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے۔ کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ آئندہ اگر یہ موذی کیڑا پھر گھر میں دکھائی دیا تو 3 لفظوں کے ساتھ وہ سدا کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ ہر عورت کی طرح اماں کے لیے یہ دھمکی موت کا پیغام تھی، جس کے بعد ان کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اماں بہت اداس تھیں۔ وہ پہروں خاموش بیٹھی، نہ جانے کیا کیا سوچ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہیں۔ ابا کے چڑچڑے پن نے گھر کے ماحول کو اور بھی خراب کر دیا تھا۔ اپنا پیارا ساتھی بچھڑ جانے پر میرا دل بھی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ آ گیا۔ اماں خوشی سے بے تاب ہو کر اس کی طرف لپکیں، فوراً ہی سہم کر رک گئیں۔ مجھے بھلا کیا خوف تھا، ہنستے اور کہکے لگاتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو اماں کی بھی ہمت بندھی، مگر کچھ دیر بعد ہی انہیں ابا کی دھمکی یاد آ گئی۔ دکھے دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اپنے راجہ بیٹے کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر خود پکڑ کر صحن کی نال کی طرف لے گئیں اور بولیں، یوں دندناتے ہوئے نہ آیا کر راجہ، سبھی تیرے دشمن ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو خدا جانے کیا ہوگا۔ تو یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور اب کبھی مت آنا۔ میں تجھے یاد کرتے کرتے مر جاؤں گی، تب بھی یہ سکون رہے گا کہ تو زندہ ہے۔ جا بیٹے، تیرا خدا حافظ۔ وہ اپنا سر جھکائے ہوئے نالی سے باہر نکل گیا۔ میں پھر اکیلی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں کو اب مستقل چپ لگ گئی تھی۔ ابا لاکھ باتیں کرتے، ادھر ادھر کی سناتے، مگر اماں کے پاس سوائے ہوں ہاں کے اور کوئی جواب نہ تھا۔ پھر گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی، وہ بھی گاؤں کے اس لڑکے سے جو کئی لڑکیوں کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ جہیز کے لیے جوڑے جاتے برتنوں کی آوازیں، کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی چھنکار، ہر جانب مجھے شہنائیاں بجتی ہوئی سنائی دیتیں۔ امنگوں امیدوں کی گھڑیاں پلک جھپکاتے ہی بیت گئیں اور جمعہ آ گیا۔ ساری گلی رنگ برنگی جھنڈیوں سے سج گئی۔ کمرے میں ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی لے میں گھری میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صحن میں دیگیں کھنک رہی تھیں۔ ہر طرف چہل پہل اور رونق تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب مجھے ماں باپ سے بچھڑنا تھا۔ گھر سے چلی تو یوں لگتا تھا جیسے اس دہلیز کو پار کر کے زندہ نہ بچوں گی، مگر جیسے ہی دہلیز پر پاؤں رکھا تو محسوس ہوا کہ دل کو کسی نے تھام لیا ہے۔ 2 دن کے بعد میکا لوٹی تو لگا جیسے برسوں بعد ادھر آنا ہوا ہے۔ صحن میں ابھی تک رنگین جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ اماں کپڑوں کے انبار لیے بیٹھی انہیں دھو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر باہیں پھیلا دیں۔ میرے شوہر جمال کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں اور بولیں، اندر چلو، میں ابھی ٹھنڈی بوتلیں اور مٹھائی منگواتی ہوں۔ جمال بولے، اماں اپنا کام ختم کر لیں، ہم سب یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ابھی تو ناشتہ کر کے چلے ہیں، کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہ رہا۔ آپ کپڑے دھو لیں،
ورنہ پھر دھوپ اتر جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اماں کا ہاتھ بٹا دوں، پھر ہاتھوں کی مہندی اور چوڑیوں کی چمک دیکھ کر میں نے ارادہ بدل دیا۔ ارے مینا، کپڑے جلدی تھوڑا دھل جائیں گے، موری بھری ہوئی ہے، پانی باہر ہی نہیں نکل رہا، اماں نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ نالی میں کچھ پھنس گیا ہوگا، آپ بیٹھیں، میں ابھی ڈنڈا لے کر اسے کھول دیتا ہوں، جمال نے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، میں خود بعد میں کر لوں گی، وہ پیار سے بولیں۔ کیوں؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ جمال نے شکوہ کیا اور خود ہی ڈنڈا ڈھونڈنے لگے۔ میں نے دوڑ کر انہیں کنڈا لگا ہوا بانس پکڑا دیا جس سے ابا جنگل میں پھل توڑا کرتے تھے۔ بانس نالی میں گیا، جوں ہی جمال نے اسے گھسیٹا تو میری چیخ نکل گئی۔ کنڈے میں راجہ بھیا کا خوبصورت جسم پھنسا ہوا تھا۔ ارے یہ سانپ، جمال نے گھبرا کر کہا، پھر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولے، ڈرو مت، یہ مر چکا ہے۔ اماں بت بنی اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکے جا رہی تھیں۔ اس کی تو ساری خال جلی ہوئی ہے اور نالی میں چاول ہی چاول ٹھوسے ہوئے ہیں۔ اوہ سمجھ گیا، یہ سانپ خوشبو سونگھنے ہوئے نالی سے اندر آیا ہوگا کہ نالی میں چاولوں کی گرم کھولتی ہوئی پچ بہا دی اور یہ وہیں جل کر مر گیا۔ خدا نے بڑی مہربانی کی، ورنہ اتنا بڑا سانپ اندر گھس آتا تو نہ جانے کس کس کی جان لے لیتا۔ لیکن یہ تو میں نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ ارے شکر کرو، وہ ہنس کر بولے، یہ تمہارا رشتہ دار تمہیں شادی کی مبارکباد دینے آ رہا تھا، مگر نائی نے راستے میں ہی اس کی آؤ بھگت کر دی۔ سچ بتاؤ کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ جمال مذاق کر رہے تھے، لیکن میری اور اماں کی حالت عجیب تھی۔ وہ راجہ بھیا کے جسم کو الٹتے پلٹتے بولے، ارے اس کا منہ تو کھلا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کی حلق میں کنڈا ڈال کر زور سے چیرا تو ایک خوبصورت اور پیچیدہ چمکدار چھوٹا سا پتھر نیچے گرا اور سورج کی روشنی میں اس سے رنگ برنگی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ راجہ بھیا میرے لیے ایک چھوٹا سا بیش قیمت ہیرا تحفے کے طور پر لایا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔